میری یہ کہانی الہ آباد کے ویسیا بازار سے شروع ہوتی ہے۔ میری گوری چمڑی اور میری خوبصورتی کی ایک رات کے لیے 5 لاکھ روپے تک لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ میرا نام روپا ہے۔ میں فاروق آباد کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میرے پریوار میں ماں، بابا اور ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرا بھائی 15 سال کا تھا اور میں 13 سال کی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید تھی۔ میں ماں، بابا، ہم دونوں بھائی بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے۔ میرے بابا جو بھی کماتے تھے ان سے ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے، روپا تم اتنی چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح سے ماں نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا بھائی انکش، وہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر کے کام کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ چھوٹی موٹی کام کر کے تھوڑی بہت پیسے لاتا تھا، جس سے ہمارا گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ ہم انہی پیسوں سے گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن اناتھ ہو گئے۔ میری ایک بوا تھی جو ودھوا تھی۔ اس کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرا بھائی انکش، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم بوا کے پاس رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارے پیسے کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے بوا کے پاس چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا۔ شہر میں گاؤں کے ہی پہچان کے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ میرا بھائی انہی لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا اور میں بوا کے ساتھ رہنے لگی۔ بوا بھی اکیلی تھی، ان کے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بوا اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن بوا کے پاس رہتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ بوا اپنا گزارا بہت مشکل سے کرتی ہے۔ میرے آنے کے بعد بوا کے بھی خرچے بڑھ گئے تھے، کھانا بھی مشکل سے ہمیں ملتا تھا۔ ایک چیز میں نے دیکھا تھا کہ میری بوا کبھی کبھی بہت زیادہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو ان کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ میں پوچھتی تھی، بوا کیا آپ کہیں کوئی کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی، ہاں یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں اور جو پیسے آتے ہیں اسی سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، بوا کے ساتھ کسی طرح ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ اس بیچ میں نے دیکھا کہ بوا مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، میرا بہت خیال کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں لا کر دیتی تھی، کھلاتی تھی۔ وہ کہتی تھی، تم کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہارا صحت بنے گا تو تم اور بھی خوبصورت لگنے لگو گی۔ میں ان سے کہتی، پر بوا مجھے بڑی دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بوا کہتی، بس میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں چاہتی ہوں تم اچھے سے کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی بڑی لڑکیوں کی طرح دکھو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بوا نے مجھے بہت اچھی اچھی چیزیں کھلائیں پلائیں اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگی تھی۔ میری شریر کی بناوٹ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں 14 سال کی لڑکی ہوں۔ اتنی تندرست ہو گئی کہ میرے شریر کے بناوٹ ایسے دکھتے تھے جیسے کہ 16-17 سال کی لڑکی ہوں۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، لیکن شریر بھرنے کے بعد میں اور بھی زیادہ نکھر گئی تھی اور خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا میری بوا کیوں ایسا چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ دھیرے دھیرے اس طرح وقت گزر رہا تھا کہ تبھی ایک دن بوا کے فون پر کسی کا کچھ فون آیا۔ بوا کچھ بات کر رہی تھی جو میں نے سن لی۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میری بوا فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ پیسے لے کر کب آ رہے ہو؟ میں پورے کے پورے پیسے لوں گی، نہ کم لوں گی نہ زیادہ لوں گی، پورے 50 لاکھ لوں گی۔ لڑکی تیار ہے، جلدی سے پیسے لے کر آج شام کو آ جانا۔ بوا کو ایسی بات کرتے ہوئے میں نے سنی تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ بوا میرے سودا کر رہی تھی۔ اب میں سمجھ گئی کہ کیوں وہ مجھے چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاری کر رہی تھی، وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ بوا کی ایسی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور ایسا ہی بوا اپنے کاموں میں بزی تھی۔
میں چپکے سے گھر سے نکل گئی اور اسٹیشن کی طرف آ گئی۔ ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جانے والی ہوں، میں کہاں جانا چاہتی ہوں، کہ یہاں سے کسی طرح بھاگ جاؤں۔ جب ایک بار گھر سے میرے قدم نکلے تو پھر اب مجھے خود بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ ٹرین چلنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کہاں رکے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ جب میری آنکھیں کھلتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ ٹرین رکی ہوئی ہے۔ میں اتر جاتی ہوں۔ بورڈ پر لکھا ہوتا ہے الہ آباد۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ میں لوگوں سے کچھ پیسے مانگ کر کھانے کے لیے کچھ خریدتی ہوں اور کھاتی ہوں۔ میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہوں۔ 2-3 دن تک میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، کدھر جاؤں گی۔ ایک دن میں اسٹیشن پر سوئی ہوئی تھی کہ تبھی میرے سامنے ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارے ماں بابا کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میرا نام روپا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس انکل کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میری ماں بابا کے مرنے کے بعد میں اپنی بوا کے ساتھ رہتی تھی، لیکن بوا میرا سودا کر رہی تھی، مجھے بیچنے جا رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، تم مجھے اپنا سمجھو، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں تمہیں رکھوں گا۔ میں بس خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا درد بیاں کر رہی ہوں، وہ ایک حیوان ہے، اور جس جنگل سے میں نکلنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں بھاگ کر آئی تھی، آخر یہ آدمی مجھے اسی دلدل میں بھیجنے والا ہے۔ خیر، میں اس کی نیت سے بے خبر تھی۔ وہ انکل میری ساری باتیں سن کر میرے سر پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرتا ہے۔ جیسے ہی وہ انکل میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو چھلک آتے ہیں اور میں اس انکل کے سینے سے لگ جاتی ہوں۔ وہ انکل مجھے تسلی دیتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ انکل مجھے اپنے گھر لے جا کر مجھے منہ ہاتھ دھونے کو کہتا ہے، مجھے ایک سندر سا کپڑا پھلا کر دیتا ہے اور کہتا ہے، نہا دھو کر تم اسے پہن لینا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے نہایا اور یہ خوبصورت سا کپڑا پہن لیا۔ اس کپڑے میں بے حد ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ انکل میرے لیے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں اور میں آرام سے سو جاتی ہوں۔ صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں سناٹا ہوتا ہے۔ گھڑی پر میری نظر جاتی ہے تو صبح کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ میں پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ وہ انکل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں ڈر جاتی ہوں۔ تبھی میری نظر دروازے پر پڑتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں باہر سے انکل آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک عورت تھی۔ انکل اور وہ عورت دونوں گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ انکل مجھے دیکھ کر کہتے ہیں، روپا تم اٹھ گئی؟ میں نے کہا، ہاں انکل، میں اٹھ گئی، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگے، دیکھو، یہ میرا بھائی ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تمہیں گود لے گی، تمہارے ماں بن کر تمہیں پالے گی، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہے۔ وہ عورت دکھنے میں بہت ہی بدی سی تھی، موٹی سی تھی، اس کے منہ میں پان تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، انکل، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے؟ وہ کہنے لگے، نہیں روپا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی تمہیں اپنے پاس نہیں رکھنے دے گی۔ روپا، تم ان کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں بہت پیار کرے گی اور بہت ہی پیار سے رکھے گی، نئے نئے کپڑے اور تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، ہاں بیٹا، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تم میرے ساتھ ایک بار چلو تو صحیح۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آخر میں جاتی کہاں، کس کے پاس جاتی؟ مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہوتی ہے۔ میں انکل سے پانی پینے کے لیے کہتی ہوں۔ انکل کہتے ہیں کہ کچن ادھر ہے، جاؤ پانی پی لو۔ میں پانی پینے کے لیے جاتی ہوں۔ میں پانی پی کر کچن سے باہر نکلتی ہوں کہ تبھی میرے کانوں میں جو آواز آتی ہے اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ انکل اور وہ عورت دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت اس انکل سے کہہ رہی تھی، ارے واہ للو، تو اس کی خوبصورتی کی جتنی تعریفیں کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو نے تو مجھے اس بار خوش کر دیا۔
میں تم سے اس بار بہت خوش ہوئی ہوں۔ میرے پاس ہزاروں لڑکیاں ہیں لیکن اس کی جیسی تو ایک بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں ابھی 3 لاکھ روپے دیتی ہوں۔ وہ عورت اپنے پرس سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتی ہے اور اس پر سائن کرنے لگتی ہے اور اس پر اس آدمی کو دے دیتی ہے۔ کہتی ہے یہ لو، ہمارے پورے 3 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ آدمی مجھ پر مہربان نہیں تھا، یہ تو اپنے مطلب کے لیے مجھے اسٹیشن سے اٹھا کر لایا تھا۔ میں اپنی بوا کے پاس سے جس کے لیے بھاگی تھی، آخر میں اسی دلدل میں گر چکی ہوں۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر بھاگنے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور 2 مرد ہوتے ہیں، وہ دونوں مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ وہ عورت بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مجھے بھیڑ والے علاقے میں لے جاتی ہے۔ یہ جگہ بہت ہی گندی تھی۔ لڑکیاں بہت ہی عجیب عجیب کپڑے پہن کر دروازے پر باہر کھڑی ہوتی ہیں اور مردوں کو عجیب عجیب گندی اشارے کرتی رہتی ہیں۔ میں اب سب دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی۔ وہ عورت مجھے گاڑی سے گھسیٹتے ہوئے اتارتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور ایک لڑکی کو آواز دیتی ہے جس کا نام پارو ہوتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے پارو، اس لڑکی کی پوری ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے، اسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کے کھانے پینے کی ہر چیز کا دھیان تم رکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہوں۔ وہ لڑکی جس کا نام پارو ہوتا ہے، وہ کہتی ہے رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگتی ہوں۔ وہ کہتی ہے غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غصہ کر کے خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر میرا بائی جیسا کہتی ہے ویسا کرنا ہوگا۔ ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام روپا ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شراب بن جائے گی۔ پارو مجھ سے پوچھتی ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر 14 سال ہے۔ وہ کہتی ہے تم پر تو 14 سال کی نہیں لگتی ہو، تم تو کافی بڑی لگتی ہو۔ تمہارا شریر دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی دکھتی ہوں۔ قسمت نے مجھے جہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، سمجھ جاؤ کہ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کی میں اپنا مشیہا سمجھ رہی تھی، وہی ہی مجھے دیہ ویپار میں جسم فروشی کے بازار میں بیچ دیا۔ پارو میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے کھانے کو کہہ رہی تھی، میں نے کھانے کو پھینک دیا اور میں منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے میرا بائی آتی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے یہ جسم فروشی کا اڈا ہے، یہاں پر نئے نئے لوگ آتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں ایسے ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زیادہ نکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ناٹک کرنے کا نہیں ہے اور زیادہ چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی میں اتار لو اور یہیں کے ماحول میں رنگ جاؤ۔ تمہاری نت اتروائی کی رسم جلدی ہی ہوگی۔ جیسے ہی کوئی اچھا سا گراہک آئے گا تمہارے لیے ملے گا، تیار رہنا۔ تب تک تم 1 دن یا 2 دن آرام سے آزاد رہ سکتی ہو۔ کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی دقت نہیں ہے، اور یہاں سے بھاگ کر جانے کی اگر ذرا بھی ضرورت کی، یہ ہمت کی تو لوگ دیکھ رہے ہو آس پاس میں جو مستنڈے کھڑے ہیں نا، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سمجھ جاؤ۔ پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر میری نت اتروائی کا سمے بھی آنے والا تھا۔ روز دن یہاں پر ایک سے ایک بڑھ کر گراہک آتے تھے اور انہیں سبھی کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی لگائی تھی کہ اب تک میں جتنے بھی گراہک کے آئے تھے وہ لوگ اتنی قیمت نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے مجھے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لگ بھگ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے کوئی ہاتھ لگاتا۔ ایک سربراہ آدمی اس کوٹے پر قدم رکھا اور پارو مجھے
लेकर उस सरपरे आदमी के पास चली गई। वह मुझे देखते ही साथ ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए। जाओ इस लड़की को जल्दी से तैयार कर दो, दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास लेकर आओ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी दुनिया लुटने वाली है। अब मेरे कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वो 48 साल का नौजवान हट्टा-कट्टा मर्द था। मैं अपनी इस किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वो आदमी दिखाई दिया। वो कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई? बैठो रहो। तुम्हें इतनी डर क्यों लग रहा है? मैंने कहा, साहब आप मेरी करीब मत आना। वह कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। उसका क्या? तुम्हें पता है मैंने वो रकम क्यों दी है? तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। वह कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम कोशिश तो करना। तुम तो बच्ची की तरह डर रही हो। अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर क्यों आई हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। वह पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसने लाया है? मैंने कहा, मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मेरी बुआ ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैं उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी मेरी किस्मत में जिस्म फरोशी के बाजार में आना लिखा हुआ था। इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के बाजार में पहुंच गई। मेरी उम्र महज 14 साल हो रही है। साहब मैं इस काबिल नहीं कि मैं इन सबको बर्दाश्त कर सकूं। मुझ पर रहम खाओ। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक उम्मीद थी कि शायद वह मुझे छोड़ दे, लेकिन वह तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र लड़की हूँ। वो कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ और भी मजा आएगा। देखने में तो तुम बहुत खूबसूरत हो। लगता नहीं है कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14-15 साल की लड़कियां ही बहुत पसंद आती हैं। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो। बस पहली पहली बार तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन फिर बहुत मजा आएगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े, लेकिन उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लेटा दिया। मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसने भी मुझे पर जरा भी रहम नहीं खाया। उसने पूरी रात मुझे दबोचे रखा। मेरे बिस्तर पर खून से लथपथ हो चुका था। मुझसे सुबह मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं बिस्तर से उठने के काबिल भी ना थी। वह इंसान नहीं, हैवान था। वह अपने काम किया और चलता बना। इतनी कमजोर, इतनी लाचार हो गई कि मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। मीरा भाई ने पारो को कहा दिया कि इसको नहला धुलाकर इसको 4-5 दिन के लिए आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन इन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई, फिर से मुझे इस धंधे का बिठा दिया गया था। फिर से मेरे पास ग्राहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात गुजारना चाहता था। अब तो मेरी आदत हो चुकी थी इन सब को सहन करने की, इन सबको बर्दाश्त करने की। धीरे-धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। कहीं न कहीं मुझे उम्मीद होती थी कि शायद कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाए। इन 4 सालों में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल ले जाता। खैर अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। मेरा नाम भी बदल चुका था। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। मेरी बेबी कहकर पुकारते थे। लेकिन एक बात थी, इन 5 सालों में मैंने यहाँ अपना एक बहुत ही अलग ही जगह बना लिया था। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पारो मेरे पास घुंघरू लेकर आ गई। वह कहने लगी, चलो बेबी नाचते हैं। ये लो घुंघरू पहन लो। मैं पारो को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता। पारो बोली, लेकिन पारो बहुत जिद करने लगी। वह कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो तो सही। वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो नाचती हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और पैसे लौटाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं पारो की बात मानकर उस महफिल में चली गई। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए। सारी लड़कियां वहां पर नाच रही थी। पारो भी मेरा हाथ पकड़कर लड़कियों के बीच ले गई।
वहाँ जाते के साथ मुझे क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी थी। इस आवाज से ना जाने मुझे क्या हो गया, मेरे पैर अपने आप उठने लगे, उन घुंघरूओं के साथ ताल में ताल मिलाने लगी और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे साथ जो भी बीता बीता था वो सब मेरी आंखों के सामने आ गया था। इन घुंघरूओं की आवाज में मैं खो गई थी और मैं अपनी ही धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली रात जिसमें उस आदमी ने मुझे बेहाल कर दिया था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी आंखों के सामने वो रात घूम रही थी। मैं नाचने में इतनी धुन थी कि मेरे पैरों में बंधे घुंघरू भी सारे टूट चुके थे और जमीन पर बिखर चुके थे। मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे उठाया और कहा, तुम ठीक हो तो? मैंने कहा, हाँ साहब मैं ठीक हूँ। पारो मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वह लड़का मुझे ही देख रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि उसने मुझे देख लिया है। वो भी मेरी कीमत लगाएगा, मेरे साथ रात गुजारेगा। वैसे भी यहाँ हर कोई रात ही गुजारने आता है, किसी न किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। और ऐसा ही हुआ। वो लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी कि मुझे कोई एक नज़र देख ले तो वह मेरे साथ रात गुजारता ही था। वो मेरे साथ एक रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए उसने मीराबाई को दे दिए थे। मैंने पारो से कह दिया कि उस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वो लड़का कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गई, मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने अपना दुपट्टा को उतार कर बिस्तर पर रख दिया। मैंने कहा, चलो टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम जल्दी निपटाओ और चलता बनो। वो कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरी कीमत दी है तो क्या मेरी बकवास सुनने के लिए कीमत दी है? तुम जो करने आए हो वो करो और चलता बनो। वो कहने लगा, बहुत गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसी ही रहती हो या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगा, जानने की जरूरत कैसे नहीं है? वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या जानने के लिए आए हो? ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वह कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने कीमत दी है, मेरे जिस्म को खरीद कर। अब तुम पैसा वेस्ट तो नहीं करोगे? जाहिर सी बात है। वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। वह कहने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ, कुछ करने के लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखता है। तुम्हें देखते के साथ मेरे दिल ने चाहा तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। वह मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से ये काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है, किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर है और कोई मजबूरी इसमें काम कर रही है, कोई जबरदस्ती काम कर रही है और कोई खुशी से काम कर रही है। सबका अपनी मर्जी है। वह कहने लगा, मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ घसीट कर लाया है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई। वो मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। सुबह होते ही वो चला गया। मैं भी हैरान थी कि जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो वह मेरे पास आया ही क्यों। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहा था। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों की बेचैन हो गई थी। वो लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मेरी कीमत देकर ऐसे ही नहीं जा सकता था कि मुझे कुछ ना करे। वह अपना पूरा पैसा वसूल कर जाता था, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। फिर मुझे पता चला कि उसी लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा, आज मैं उससे पूछ कर ही रहूंगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
تبھی میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا اور دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا، اچھا تو اس دن کچھ کرنے کا من نہیں تھا اور آج پورا من بنا کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں آج من کر رہا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں کے پاس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں سو سکتے ہو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تم نے میری قیمت جو دی ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر انگلی رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، اب بس بھی کرو، تمہیں بس قیمت دکھائی دیتا ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی اور آگے جو اس نے بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، بیبی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا، کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایک کمرے میں ہو اور وہ مجھے چھوئے تک نہ۔ خیر، وہ کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اگر یہاں سے باہر قدم رکھا تو وہ دیکھ رہے ہو جو دو بڑے بڑے مستنڈے ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لیکن وہ کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایک ہفتے بیت چکا تھا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چاروں طرف شور مچنے لگا۔ میں باہر نکل کر دیکھی تو میں نے دیکھا چاروں طرف پولیس کی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، پر ان پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام لبکیز تھا۔ اس نے مجھے اشاروں سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہی لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کنارے لے آئی۔ میں نے کہا، لبکیز تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے تو یہاں کا سارا معاملہ ہی خراب کر دیا۔ پولیس والے سب کو اریسٹ کر لیں گے۔ لبکیز کہنے لگا، بیبی تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا ہے کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرانے کا ذمہ میرا ہے۔ اگر پولیس والے تم سے پوچھے تو اپنی ساری حقیقت ان پولیس والوں کو سامنے بتا دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ لبکیز میرا ہاتھ پکڑ کر ان پولیس والوں کے سامنے لے کر گیا۔ پولیس والے کہنے لگے، یہ وہی لڑکی ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ لبکیز کہنے لگا، ہاں اس کا نام بیبی ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ ایک پولیس والے نے لبکیز کو کہا کہ تم اسے اس جگہ سے نکال کر کہیں دوسری جگہ تو نہیں بھیج دو گے؟ تم اسے شادی تو کرنا چاہتے ہو نا؟ پولیس والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنی ساری کہانی پولیس والوں کو بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں بھی لبکیز سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لبکیز نے سب کے سامنے میری مانگ بھر دی۔ پارو بھی میرے لیے بہت خوش تھی۔ وہاں پر کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی، اپنی خوشی سے کر رہی تھی، اور کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو زبردستی یہاں پر قید تھیں۔ ان ساری لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں پر رہ سکتی تھی اور جانا چاہتی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھی۔ خیر، لبکیز نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں لبکیز کے ساتھ اس بدنام گلی سے نکل آئی۔ آج میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ میں نے لبکیز کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ لبکیز کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اناتھ تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بتا رہے تھے۔ ایک دن لبکیز نے کہا، بیبی میں تمہیں ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پر بیبی نہیں، میرا نام روبی ہے، تم مجھے روبی کہہ کر پکارا کرو۔ لبکیز مجھے سینے سے لگا لیا۔ لبکیز کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے میری بات سنو۔ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں، میری جگری دوست جسے میں تم سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی اناتھ ہے، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس ایک بہن تھی لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ وہ بیچارہ بھی قسمت کا مارا ہے۔
اپنی بہن کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوست کو گھر پر بلا لو اور دیکھنا میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گی کہ اس کی بہن جلدی اسے مل جائے گی۔ دوسرے دن لبکیش جب اپنے دوست کے ساتھ گھر پر آیا تو میں اس انسان کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی جو شہر گیا ہوا تھا۔ میرا بھائی نے بھی مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں بھائی بہن پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے بوا سے کتنی لڑائیاں کی لیکن اس نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، تم کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ میرا بھائی اپنے آپ کو کوسنے لگا، وہ کہنے لگا مجھے تمہیں چھوڑ کر ہی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا بھائی جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب لبکیش میری دنیا میں ہے، لبکیش کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور لبکیش کو بھی گلے سے لگا لیا۔ لبکیش اور ہماری شادی کو 1 سال بیت گیا۔ میرا ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا ہوا جس کا نام میں نے امر رکھا۔ میں اور لبکیش امر کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ دوستو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن